میں نے عرض کی کہ انشاءاللہ مولا کائنات کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے جائیں گے۔ سنی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح نبی کی آل سے پیار بھی ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کے وسیلے اور حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ہم مولا کائنات کو مانتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، ہم جناب صدیق اکبر کو مانتے ہیں وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، تو 13 رجب کو حضرت مولا کائنات کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، تو اسی مناسبت سے اہل سنت کے اسٹیجز سے مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کی جاتی ہے۔ مولا علی کون ہے؟ میرے نبی کے چچا داد بھائی بھی ہیں، میرے نبی کے داماد بھی ہیں، اور میرے نبی کے خلیفہ بھی ہیں، اور میرے نبی کی امت میں ولایت تقسیم فرمانے والے بھی ہیں۔ حضرات گرامی، بہت حوالوں سے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان بیان کی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہاں پر مولا کائنات کی بارگاہ میں میری پہلی حاضری ہے، اس لیے آج مولا کائنات کی ولادت کا کچھ تذکرہ ہوگا۔ خاندانی لحاظ سے حضرت مولا علی کو وہ ساری فضیلتیں حاصل ہیں جو فضیلتیں میرے آقا کریم کو حاصل ہیں۔ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر اس کو آپ سمجھیں۔ ہم حضور کا میلاد بیان کرتے ہیں نا، جتنی روایات آپ سنتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اولاد اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے پھر اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چنا، پھر بنو ہاشم کو چنا، پھر بنو ہاشم سے مجھے چنا۔ تو بنو ہاشم سے لے کر جناب عبد المطلب تک یہ ایک ہی خاندان چلا آ رہا ہے، جو خاندان علی کا وہی خاندان نبی کا۔ اور حضور نے فرمایا وَالنَّاسُ مِن شَجَرَةٍ شَتَّىٰ وَأَنَا وَعَلِي مِن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ۔ فرمایا لوگ سارے مختلف شاخوں سے ہیں، میں اور علی ایک شاخ سے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، میں اور علی ایک شاخ سے ہیں۔ دوسری روایت میں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو، آدم کی پیشانی سے، پشت سے، اور جناب آدم کی جبین سے لے کر کے جو نور چلا جناب عبد المطلب تک، نبی اور علی کا نور ایک رہا ہے۔ نبی اور علی کا نور بولو ایک رہا ہے۔ عبد المطلب تک ایک رہا، پھر عبد المطلب کے ہاں ایک بیٹا آیا عبداللہ، ایک بیٹا آیا ابو طالب، عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ، ابو طالب کا بیٹا علی المرتضیٰ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کو نسبی لحاظ سے یہ فیض حاصل ہے، اور یہی فیض اور اس کے تذکرے رب نے پرانی کتابوں کے اندر بھی فرمائے۔ چونکہ مشرف نامی ایک بندہ یمن کا رہنے والا ہے، اور اس نے دنیا کو چھوڑا کر کے بس زاہد بن گیا تھا۔ زاہد یمن کے نام سے مشہور ہے۔ ایک غار میں جا کے آرام، غار میں جا کے عبادت کرنے لگ گیا ہے۔ دنیا مافیا سے کٹ گیا ہے، لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے، اور اس کا نام زاہد یمن مشہور ہو گیا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے دعا کرتا ہے، میرے اللہ تیرے نبی کے قصے تو میں نے کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، تیرے آخری نبی کے قصے تو میں نے کتابوں میں پڑھے، میرے اللہ مجھے اپنی زندگی میں یا اس کو ملا دے یا اس کا کوئی قریبی ملا تاکہ میں اس کی زیارت کر لوں۔ ادھر اس نے دعا کی، ادھر یہ دعا قبولیت کے درجے کو پہنچی۔ ادھر سے مکے سے جناب ابو طالب نے رخت سفر باندھا، مکے سے جناب ابو طالب نے رخت سفر باندھا، اور سفر کرتے کرتے یمن میں گئے۔ وہاں تجارت کرنے کے بعد یمن میں پہنچے، لوگوں سے زاہد یمن کے بارے میں سنا، نام مشرف ہے، نام مشرم ہے۔ اس کا نام سن کر کے ملاقات کے لیے گئے کہ جا کر کے دیکھو تو صحیح کہ وہ کون ہے۔ جناب ابو طالب مشرم کے پاس پہنچے، اس کے پاس جا کر کے اسے
سلام کیا. اس نے پوچھا یہ بتا تو کدھر سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں، تہامہ بستی کے پاس سے آیا ہوں. اس پھر پوچھا کہ بتا تیرا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بنو ہاشم سے ہوں، میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے، میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے. مشرف نے جب سنا کہ عبد المطلب کا بیٹا میرے پاس آیا ہے، اس نے کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے بتا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابو طالب ہے. میرا نام کیا ہے؟ ابو طالب ہے. فوراً اٹھا، جناب ابو طالب کی پیشانی کو چوما، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. بوسہ دے کر عزت و احترام سے جناب ابو طالب کو اونچی جگہ پہ بٹھایا اور خود جناب ابو طالب سے کہتا ہے ابو طالب مجھے یہ بتا تیرا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ کہا ہاں میرے 10 بھائی اور ہیں، میرے 9 بھائی اور ہیں یا 10 بھائی اور ہیں. اس نے کہا ابو طالب ذرا رک جا. اندر گیا، جا کر کے کتاب لے کر کے آ گیا، کتاب لے کر کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا ابو طالب یہ بتا کیا تیرے باپ عبد المطلب کا کوئی بیٹا عبداللہ بھی ہے؟ کیا تیرے بھائی کوئی عبداللہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ بھی ہے. فرمایا اچھا مجھے یہ بتا وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا ہے؟ ہاں وہ انتقال کر گیا ہے. اب وہ مشرف نامی زاہد کہنے لگا ابو طالب ذرا میری بات کو غور سے سن لے، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے عبد المطلب کو اللہ بہت سارے بیٹے عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ہوگا، ایک کا نام ابو طالب ہوگا. توجہ رکھنی ہے میری جانب. ایک کا نام عبداللہ ہوگا، ایک کا نام ابو طالب ہوگا. عبداللہ کا جو بیٹا ہوگا اس کا نام ہوگا محمد. ابو طالب کا جو بیٹا ہوگا اس کا نام علی ہوگا. لیکن میری کتاب بتاتی ہے عبداللہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا. اے ابو طالب یہ بتا، جو جی سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے تو سید آ گئے. ابو طالب میری کتاب بتاتی ہے عبداللہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے انتقال کر جائے گا، لیکن ابو طالب زندہ رہے گا. ابو طالب مجھے یہ بتا تیرا کوئی بھتیجا محمد بھی ہے؟ کہا ہاں میرا بھتیجا محمد ہے. اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا 29 سال ہے. 29 سال ہے. کہا ابو طالب مبارک ہو، یہ میری کتاب بتا رہی ہے جب محمد کی عمر 30 سال ہوگی تو ابو طالب اللہ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا. جناب ابو طالب نے اس سے جب یہ باتیں سنی کہا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تیرا جو بیٹا ہوگا اس کا نام علی ہوگا، وہ ولیوں کا سردار ہوگا. یہ میری کتاب میں لکھا ہے محمد نبیوں کا سردار ہوگا، علی ولیوں کا سردار ہوگا. محمد، یہ جملہ سننے والا ہے، محمد پر نبوت ختم ہو جائے گی. یہ جملہ سننے والا ذرا، محمد پر نبوت ختم ہو جائے گی، علی سے ولایت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کہ یہ نور چلتا آیا ابو طالب و عبداللہ تک، ابو عبد المطلب تک ایک رہا، یہاں پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوا. پھر کہنے والا کہتا ہے فرمایا مصطفیٰ نے کوئی 2 نہ سانویا کے، فرمایا مصطفیٰ نے کوئی 2 نہ سانویا کے. کیوں؟ میں ہاں گرا علی دا شیر
روایت ہے صفحہ نمبر 691 ہے، ابھی دیکھ کے نشان لگا کے تازہ کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم جو سرکار کے غلام انصار لوگ تھے، اگر ہم نے مومن و منافق کے درمیان پہچان کرنی ہوتی، ہم منافقوں کو علی کے بغض کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ یعنی جو علی کا نام سن کر کے پریشان ہوتا، ہمیں پتہ چل جاتا منافق ہے، جس کا چہرہ کھل اٹھتا ہمیں پتہ چل جاتا یہ پکا مومن ہے، وہ مجھے یقین ہے یہ سارے مومن ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اظہار ہونا چاہیے شیر خدا علی آج شیر خدا علی۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ شان ہوگی، میں نے اس سے کہا تیری باتیں تو ساری میں نے سن لی ہیں، لیکن یقین کیسے کر لوں کہ ایسے ہی ہوگا، کوئی نشانی کوئی علامت تو بتا۔ وہ مشرم کہتا ہے ابو طالب کیا نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی کی محبت بھی دی ہے، علی کی محبت بھی دی ہے، کیا نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ جناب ابو طالب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے انار کا درخت ہے، وہ سوکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی پتا بھی نظر نہیں آتا ہے، اگر تیرے کہنے پر یہ انار ہرا ہو جائے، اس سے پھل لگ جائے، میں سمجھ جاؤں گا تو سچا ہے۔ ادھر مشرف نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تجھے نبی و علی کا واسطہ ہے، واسطہ اسے ہرا بھرا کر دیتا کہ میری سچائی پہ دلیل ہو جائے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں ادھر اس نے دعا کر کے ہاتھ چہرے پہ پھیرے، ادھر میں نے دیکھا وہ انار ہرا بھرا بھی ہو گیا، پھل بھی لگ گیا ہے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں میں نے وہ پھل کھایا، پھر میں مکے میں آ گیا، سال گزرا، ایک سال گزرا، میرے نبی کی چچی جناب حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ محترمہ، جن کے ساتھ میرے نبی کو اتنا پیار ہے، حضور میں اپنی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات کی امی محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں، کعبے کا طواف کر رہی ہیں، کعبے کا کعبے کا طواف کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، 4 چکر گزر گئے، 3 گزر گئے، چوتھا باقی ہے۔ چوتھے چکر میں ظاہر ہوا کہ اب ولادت ہونے والی ہے بچے کی۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، مستدرک شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسی طرح ازالۃ الخفا کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نقل کیا ہے، حضرت ابراہیم تندوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا، اسی طرح جناب المبدل کے اندر موجود ہے، مروج الذهب کے اندر موجود ہے، تاریخ خمیس کے اندر موجود ہے، سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے، مدارج النبوہ کے اندر موجود ہے، مدارج النبوہ کے اندر موجود ہے۔ تقریب المومنین نواب صدیق حسن بخاری اہل حدیث بندہ ہے، اس نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ بولو بولو، کہاں ہوئی ہے؟ کعبے شریف کے اندر ہوئی ہے۔ پہلے روایت سن لو، حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں تیسرے چکر پورا کر کے چوتھے میں تھی، اچانک معلوم ہوا کہ ولادت ہو گئی، میں دل میں سوچنے لگی اب میرا کیا بنے گا، اس بڑی مخلوق میں کہیں بے پرد نہ ہو جاؤں۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا کعبے کی دیوار پھٹی، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی فاطمہ کعبے کے اندر آ جا، کعبے کے اندر آ جا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی، مولا علی کی ولادت عین کعبہ کے اندر ہوئی، عین کعبہ کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی۔ تو پھر کہنے والا کہتا ہے چھے کوئی تینوں پوچھے کہ مولود کعبہ کون ہے، چھے کوئی تینوں پوچھے کہ مولود کعبہ کون ہے، کہ
مجھتا